صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں صاحبان، علی کے خالق کا نام ہے، کوشش فرمائیں گے کہ ذرا بلند آواز سے لیا جائے اور ہاتھوں کو محمد و آل محمد کی امانت سمجھتے ہوئے ذرا بغلوں سے آزاد کر کے نعرے کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنا صاحبان درود بلند ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب دانش و اہل حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، عاشقان رسول و عاشقان اولاد رسول و عاشقان رسول و آل رسول، سب سے پہلے میں یہاں اس عظیم الشان روح پرور، روحانی، ایمانی اور نورانی اجتماع میں آپ سب کی خدمت میں اپنی طرف سے اس اجتماع میں جو ہم سب کے لیے سرمایہ معراج زندگی بھی ہے اور ہم سب کے لیے معراج بندگی بھی ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جشن سنا نہیں جاتا، نہ جشن پڑھا جاتا ہے، ہم سب نے مل کر جشن منانا ہے۔ تو جشن والا ذرا چہرے میرے سامنے رکھے، یہ جو ہے وہ چہرے اترے نہ ہوں۔ اس نورانی، روحانی، ایمانی اجتماع میں جو ہم سب کے لیے سرمایہ معراج زندگی بھی ہے اور ہم سب کے لیے معراج بندگی بھی ہے۔ حضور ذرا موبائل بھی دیکھیں اور میری بات بھی سنیں گے آپ۔ میں اپنی طرف سے لامکان کے مکان میں صاحب مکان علی الاعلیٰ کے گھر میں علی ولی اللہ کی آمد پر ہدیہ مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں گے میری طرف صاحب، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 2 سورہ نمبر بھی 2، بیٹا آرام سے بیٹھو مجھے پڑھنے دو۔ پارہ نمبر 2 سورہ نمبر بھی 2 یعنی سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 144 ہے، جس میں اللہ زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے محبوب سے، اپنے مطلوب سے، اپنے مقصود سے، وارث کائنات سے، یا فکرہ بدل دوں، اپنے حبیب سے، اپنے مجیب سے، اپنے احمد سے، اپنے محمد سے۔ آپ نہیں بولے، میں فکرہ پھر پلٹ رہا ہوں۔ وہاں کے مجتبی یہاں کے مصطفیٰ سے، نہیں زبان سے بولیں گے میرے ساتھ، وہاں کے مجتبی اور یہاں کے مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر اعلان فرما رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا محبوب یہ جو تو والضحیٰ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھا کر دیکھ رہا ہے اور
اور زبان سے کچھ نہیں کہتا، ہم تیرا آسمان کی طرف رخ کر کے چہرہ اٹھا کر دیکھنا، نگاہیں نہ رکھنے کے باوجود نگاہیں بے نگاہی کے ساتھ تیرا دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، جو جشن میں آئے ہیں وہ ذرا جشن کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، میں تو محنت ہی کر سکتا ہوں۔ ہم تیرا آسمان کی طرف وضحا کا چہرہ اٹھا کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، بے شک تو زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا محبوب فکرہ دے رہا ہوں، اگر حق بنے تو ذرا زبان سے بولیں گے۔ بے شک تو زبان سے نہیں بولتا، لیکن وہ عاشق ہی کیا جو معشوق کے دل کی بات کو نہ جان سکے۔ نہیں صاحبان تھوڑا بولے میرے ساتھ، وہ عاشق ہی کیا ہے جو معشوق کے دل کی بات کو سمجھ نہ سکے۔ نہیں، میں فکرہ بدل رہا ہوں۔ میرا محبوب تو جانتا ہے کہ میں تیرا وہ عاشق ہوں کہ کائنات میں تیری ذات مجھ اللہ کے عشق کی پہلی غزل ہے۔ نہیں صاحبان، اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ نہیں بولیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تیری ذات مجھ اللہ کے عشق کی پہلی غزل ہے، یا فکر بدل رہا ہوں۔ تیری ذات مجھ اللہ کے عشق کی غزل کا ترا مصرع ہے۔ میں اللہ تیرا وہ عاشق ہوں۔ دیکھیے خطیب کا کام ہے محنت کرنا۔ میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ کا مزاج میرے ساتھ نہیں ملے گا۔ میں تیرا وہ عاشق ہوں کہ میں دل نہ رکھنے کے باوجود، میرا فکر ضائع گیا، مجھے گھر تک جاتے ہوئے دکھ رہے گا، میں دل نہ رکھنے کے باوجود قلب مشیت میں، دل ہی دل میں تجھے دل دے بیٹھا ہوں۔ زبان سے بولے میرے ساتھ، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، میں دل ہی دل میں دل نہ رکھنے کے باوجود قلب مشیت میں تجھے دل دے بیٹھا ہوں۔ میرا محبوب بے شک تو زبان سے نہیں کہتا، لیکن تیرے دل کی بات کو میں جانتا ہوں، اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسے قبلہ قرار دیتے جس سے تو راضی ہے۔ نہیں صاحبان، اگر آپ بیٹھے ہیں تو جو صاحب بول سکتے ہیں وہ بولیں گے، جو نہیں بول سکتے کم از کم وہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے تاکہ میں ان کے چہرے کی زیارت کر سکوں، چونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ مومن کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں آپ کے چہرے کی زیارت تو کرتا رہوں۔ میرا محبوب، ہم اعلان کر رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسے قبلہ قرار دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے۔ ایک بندہ نہ بولے میں اپنے فکرے پہ مطمئن ہوں۔ آجت سے پتہ چل گیا کہ قبلہ وہ نہیں جس کی طرف روک کر کے میں نماز پڑھوں، جس کی طرف روک کر کے آپ نماز پڑھی۔ اللہ کی نگاہ میں قبلہ مصطفیٰ کے دل کی رضا کا دوسرا نام ہے۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ اللہ کی نگاہ میں قلب مصطفیٰ کی رضا کا دوسرا نام ہے
فکرے کا حق بنے تو ساتھ دینا. آیت سے پتا چل گیا، بھائی جان میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، ہاں آیت سے پتا چل گیا کہ نماز وہ نماز ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہو. اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے. یہ منبر گواہ ہے. میں ناراض نہیں ہوں، لیکن میں گزارش صرف کتنی کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر بول پڑتے تو میں یہاں نہ رکتا، لیکن آپ خاموش رہے، مجھے محنت کرنا پڑ گئی. میرے شیعہ سنی بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس کے مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے نماز. رسول کے ایک صحابی ہے، قبلہ موجود ہے، میرے بعد ان سے تصدیق کروا لیجئے گا، اور میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں. ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 571، آپ کے اس اردو بازار کی چھپی ہوئی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول کے ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نام ہے حضرت ابی بن کعب. جب نماز پڑھ رہے تھے رسول مسجد میں جلوہ فگن ہوئے، نبی نے آ کے آواز دی، ابی بن کعب. وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں جلدی کی. اسی اثناء میں رسول نے دوسری ندا دی، ابی بن کعب تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. انہوں نے نماز میں اور جلدی کی. تیسری ندا پر جب صحابی رسول کی خدمت پہ آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا، آواز دی تھی. رسول دیکھ کے فرماتے، ابی جب میں نے پہلی ندا دی تھی تو تو نے سنا نہیں تھا؟ جب میں نے پہلی دفعہ بلایا تھا تو تیرے کانوں پر مجھ مصطفیٰ کی آواز نہیں پہنچی؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ آواز تو پہنچی تھی، لیکن کیا کرتا، میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول فرماتے ہیں کس کے کہنے پہ پڑھ رہے تھے؟ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، کس کے کہنے پہ پڑھ رہے تھے؟ کس نے پہنچائی ہے نماز؟ کس نے دی ہے نماز؟ یا رسول اللہ آپ کے فرمانے پر آپ نے نماز کا حکم دیا ہے. فرمایا بلا کون رہا تھا؟ اوئے ہوئے، تو پتا چلا نماز وہ ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہو، جو اتباع رسول میں ادا کی جائے. تو اللہ فرما رہا ہے، یہ میں نے صرف روایت اس لیے بیان کی تھی کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسے قبلہ قرار دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی باہر سن رہے، شیعہ ہے، سنی ہے، رسول پاک ہجرت سے کچھ عرصہ بعد تک نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. جو حضرات حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ آج بھی مدینے میں ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. گھبرا کے سنو گے، بات مجھے پھر بھی دینی ہے. دو قبلوں والی مسجد. رسول پاک نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، صحابہ پیچھے صفے باندھے، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کرے فکرہ سمجھا سکوں. رسول کی عین پشت پر، بھائی جان شاہ جی ذرا میری طرف دیکھیے گا، رسول کی عین پشت پر، پشت پناہ رسول علی نماز پڑھ رہے تھے. جب رسول دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچے، اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کے حکم آیا کہ اللہ فرما رہا ہے
فول وجہک شطر المسجد الحرام، میرا حبیب اللہ تجھے حکم دے رہا ہے کہ اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر مسجد الحرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف کر لو۔ جیسے حکم آیا رسول نے حالت رکوع میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا۔ نماز مکمل ہوئی۔ وہ بندہ بڑا بہادر ہے جو اس جملے پہ نہیں بولے گا۔ جیسے نماز مکمل ہوئی صحابہ رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی تھی؟ آپ نے حالت رکوع میں بیت المقدس سے رخ پھیر کر مسجد الحرام کی طرف کر لیا۔ رسول فرماتے ہاں، جب میں رکوع میں پہنچا تھا اللہ کی طرف سے جبرائیل آیا۔ اگلا جملہ سنیے گا، دل چاہے بولنا نہ چاہے نہ بولنا۔ اور رسول کی طرف صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ درست ہے، صحیح ہے، آپ پر وحی آئی، آپ نے رخ پھیر لیا، علی پر تو نہیں آئی۔ جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں، جو نہیں بولے میں ان پہ گلا نہیں ہے، کیونکہ وہ شخصیت کو دیکھ کے بولنے کے شاید عادی ہوں۔ میرے معظم مکرم سامعین، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر وحی آئی، آپ نے فوراً رخ پھیرا، علی پہ تو وحی نہیں آئی۔ علی کو کیسے پتا چلا کہ اب رخ ادھر نہیں، اب رخ ادھر کرنا ہے؟ تو رسول نے دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ علم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں علی جو منی وانا منہ، علی مجھ جیسا ہے، میں علی جیسا ہوں۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ حیدری تکبیر، اللہ اکبر، سارے بولو یا رسول اللہ، بڑی مہربانی صاحب۔ ادھر وہ کونے میں کافی بزرگ مجھے یہاں سے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ مولا کا فقیر سمجھ کر، مولا کا گداگر سمجھ کر میری ریکویسٹ مانے اور ذرا قریب آ جائے تو ماحول اور زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تشریف لا سکے ذرا درود پڑھیے گا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلو کوئی بات نہیں، میرا کام تھا ریکویسٹ کر دینا۔ میرے معظم مکرم سامعین، میں موضوع پہ آ رہا ہوں، تمہید سے میں گزر گیا۔ آخر رسول کیوں چاہتے تھے کہ رخ مسجد الحرام کی طرف پھیرا جائے، بیت المقدس کی بجائے قبلہ کعبہ بنے، بیت اللہ بنے؟ علماء نے اس میں جو تفسیریں لکھی ہیں، جو تفسیر لکھی ہے، اس وقت میں اسے بیان کرنے سے قاصر ہوں، دامن وقت میں وسعت نہیں ہے۔ میں صرف اشارے سے گزر رہا ہوں کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب بھی ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور رکن یمانی پر نظر پڑتی ہے، اور رکن یمانی پر مولا مجھے بھی توفیق دے اور ان کو بھی توفیق دے، میرے جملے کا ساتھ دے سکیں۔ جب ہم رکن یمانی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک لکیر نظر آتی ہے، جس لکیر کے ہم سب شیعہ فقیر ہیں۔ آپ اتنا بول پڑے میں شکر گزار ہوں۔ آپ نہیں بول رہے، فرنٹ پہ بیٹھے آپ نہیں بول رہے۔ ہاں، زبان علی کی امانت ہے، اور اس لکیر پہ نظر پڑتی ہے جس لکیر کے ہم سب شیعہ سنی فقیر ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول کیوں چاہتے تھے، کیونکہ یہی وہ درار ہے، یہی وہ لکیر ہے کہ جب 30 عام الفیل 13 رجب کی نورانی شب، اسد کی بیٹی، اسد کی دختر، خالق الاسد کے گھر سے اللہ کے اسد
چلی. جب بی بی پہنچی بی بی نے طواف کیا. طواف کر کے بی بی جیسے ہی دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوئی, بی بی نے دیکھا دروازے پہ تالا ہے. آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا پروردگار اپنی مرضی سے تو آئی نہیں. یا جشن منانے کی کوشش کرو, آپ تو امتحان لے رہے ہیں. کسی خوشی کے موقع پر بندہ کسی خوشی والے گھر میں جائے تو وہاں امتحان نہیں لیا جاتا. میرے معظم مکرم سامعین, گزارش یہ ہے کہ بی بی نے دیکھا دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا ہے. بی بی فرماتی پروردگار میں اپنی مرضی سے تو نہیں آئی, تو نے بلایا ہے پھر آئی ہوں. اور مہمان کو گھر بلا کر دروازے کو تالا لگانا یہ کریم کا کام نہیں ہے. دیکھیے صاحب تھوڑا بولے میرے ساتھ تاکہ مجھے پڑھنے کا پتہ چلے کہ میں بات پہنچا رہا ہوں. یا اللہ یہ تالا لگا ہے. زبان پر فکرہ آ گیا, کیا کروں, خطیب آدمی ہوں اور فکرہ زبان پہ آ جائے میں لوٹا بھی نہیں سکتا. آپ نہیں بولیں گے نا تو اس فکرے پہ میں خود اپنے آپ کو داد دے لوں گا. پروردگار دروازے پہ تالا ہے اور تو جانتا ہے کہ تالے توڑنے والے خاندان سے میرا رشتہ نہیں ہے. بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے زبان سے بولو. میرا تالے توڑنے والے خاندان سے تعلق نہیں ہے. پروردگار یہ تالا لگا ہوا ہے. اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. آواز قدرت آئی, فاطمہ بنت اسد آنے والے حیدر کی ماں, یاد رکھ یہ مجھے اللہ کا قانون قدرت ہے کہ ہمیشہ دروازہ, میرا فکر ضائع نہ جائے صاحب, ہمیشہ دروازے سے نہیں گزرتا. میرا قانون یہ ہے کہ دروازہ جب بھی گزرتا ہے دیوار سے گزرتا ہے. اور یہ کعبے کا دروازہ ہے, آنے والا علم کا دروازہ. ہائے 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 ہائے. بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا, دستے دعا بلند کی. میں نام تو نہیں جانتا, مجھ سے پہلے میرے محترم مکرم بھائی علامہ صاحب پڑھ رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں. میں تو خیر بالکل آخری مرحلے پہ پہنچا تو میں سن رہا تھا کہ جب وہ فرما رہے تھے کہ بی بی نے دعا مانگی. وہ بی بی کی دعا کیا تھی؟ بی بی فرماتی پروردگار اللہم انی مومنۃ بک, پروردگار میں تیری ذات پر نہ بولے میں بھی چپ بیٹھ کھڑا ہوں. میں تیری ذات پر ایمان لاتی نہیں. قبلہ مولانا آپ کے حضور یہ جملہ دے رہا ہوں اور آپ سے دعا کے لیے. بی بی نے یہ نہیں فرمایا انی آمنت, میں ایمان لاتی ہوں. بی بی فرماتی انی مومنۃ بک, میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں. کیونکہ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے مومن نہ ہو. جو پہلے مومن ہو وہ ایمان لاتا نہیں ہو. بی بی فرماتی میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, صرف تجھ پر نہیں ورسول کا, تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں. میرا دل بھی مطمئن ہے, میرا ضمیر بھی مطمئن ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر ادا کر رہا ہوں. بی بی نے یہ دعا کب مانگی؟ علی کی آمد سے پہلے کہ میں تجھ پر بھی تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں. ابھی رسول نے اعلان نہیں کیا کہ میں رسول ہوں. یہ 2 4 5 بندے
گئی ہے علی کی آمد سے پہلے کہ میں تجھ پر بھی تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تو بی بی کی دعا نے بتا دیا کہ مال غنیمت کھا کر خدیجہ کے دروازے سے قرض معافی کی رسیدیں حاصل کرنے کے بعد خیبر کا سونا دیکھ کر ایمان لانا یہ اور بات ہے، مال غنیمت دیکھ کر مومن بننے کا اعلان کرنا یہ اور بات ہے، اعلان نبوت سے پہلے تصدیق کرنا۔ حیدری یہ اور بات ہے، میں تجھ پر بھی تیرے رسول پر بھی، صرف تیرے رسول پہ نہیں، وَأَنْبِيَاءِ کا تیرے نبیوں پر، وَكُتُبِ کا تیری کتابوں پر، وَدُعَاءِ جدی ابراہیم اور اپنے دادا ابراہیم کی دعا پر ایمان رکھتی ہوں۔ صرف اتنی دعا نہیں تھی، ایک جملہ اور بھی ہے، بی بی فرماتی اللہم بحق ھذا المولود، پروردگار تجھے اس آنے والے مولود کا واسطہ، دامن وقت میں وسعت نہیں ہے بھائی جان بھی سوری، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، میں نے ایسے ہی سمجھا کہ دوسرے مہمانوں کی طرح آپ یہاں جلوہ فگر ہیں، تو میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ کا خطاب ہے، تو چلو آپ کی موجودگی میں آپ کو زحمت بھی نہیں دوں گا، اور اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے میں آپ کی موجودگی میں یہ فکرہ دے رہا ہوں۔ بی بی فرماتی تجھے اس مولود کا واسطہ، رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، جو بچہ شکم مادر میں ہو اسے کہا جاتا ہے جنین، شکم میں چھپا ہوا بچہ، جیسے جن چھپی ہوئی مخلوق، جنت چھپا ہوا باغ، معلوم ہوا جو چھپا ہوا ہو، جو پردے کے اندر ہو، اسے کہا جاتا ہے جنین۔ جو بچہ شکم مادر کے پردے میں ہے وہ ہے جنین۔ بی بی فرماتی پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ، بی بی کا مولود کہنا دلیل ہے کہ بی بی علی کو پیدا کرنے نہیں، کعبے سے علی کو لینے آ رہی۔ ہائے ہائے ہائے، بس میں نے موضوع بالکل قریب آ گیا، بی بی نے دعا مانگی، میں بالکل قریب آ گیا، بی بی نے دعا مانگی، دیوار کعبہ شک ہوئی، توبہ توبہ، اسی لیے تو شیعہ کافر ہے، اسی لیے تو شیعہ بدعتی ہے، بلا پتھریلی دیوار، بغیر اوزار کے، بغیر لوہار کے، صرف دعا سے کیسے شک ہو سکتی ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتا۔ بھائی پیچھے نہ ہوتے پڑھنے والے، دامن وقت میں وسعت ہوتی تو میں قرآن کے دامن سے لے کے چلتا کہ کہاں کہاں بغیر اوزار کے، بغیر لوہار کے پتھر پھٹے ہیں، لیکن اس وقت صرف اشارے سے گزر رہا ہوں۔ اگر بات ہے کہ عقل میں نہیں آتا تو جعفر اس عظیم الشان اجتماع میں تاریخی مقام پر یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ مولانا کیا آدم کا بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ عقل میں آتا ہے؟ کیا حضرت نوح کی کشتی کا بغیر وسیلے کے چودی کی پہاڑی پر
ہاتھ میں چھری کے نیچے اسماعیل کی جگہ پر تمبے کا ذبح ہو جانا. یا تھوڑا سا بولو یار. یہ عقل میں آتا ہے. ابراہیم کے ہاتھوں سے 4 پرندوں کا ذبح ہو کر کیما ہو کر پھر آپس میں گوشت کا مکس ہو کر پھر ابراہیم کی دعا پر ان کی پکار پر ان کے سروں کا اڑ کر پھر پرندے کی صورت میں بدل جانا. کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ کیا جناب ابراہیم کا عالم بچپن میں غار کے اندر ان کے ایک ہاتھ سے انگوٹھے سے شہد کا اور دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے دودھ کا جاری ہو جانا، کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ کیا آتش نمرود کا ابراہیم کے لیے گلزار بن جانا، کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ کیا جناب یوسف کے کرتے سے یعقوب نبی کو شفا مل جانا، کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ میلوں کی دوری سے جناب یعقوب کا کرتا یوسف کی خوشبو کو سونگ لینا، کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ کیا جناب موسیٰ کے عصا سے دریائے نیل کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا یہ عقل میں آتا ہے؟ آپ نہیں بولیں گے. جناب موسیٰ کے عصا سے پتھر سے 12 چشموں کا برآمد ہو جانا کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ کیا جناب موسیٰ کے عصا کا اژدہا بن جانا یہ عقل میں آتا ہے؟ کیا جناب ایوب کے لیے بیماری کا ختم ہو جانا یہ عقل میں آتا ہے؟ سلیمان نبی کا تخت پر بغیر کسی وسیلے کے پرواز کر جانا کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ کہاں تک سناؤں تو کہا جائے گا کہ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. تو مولانا رسول کا فرمان ہے کہ مجھ پر بنیادی طور پر 2 معجزے آئے. ایک معجزے کا نام قرآن ہے، دوسرے معجزے کا نام علی. بس اشارے سے تمہید سے میں گزر گیا. تبرکن جشن کے حوالے سے میں 2 جملے پڑھ رہا ہوں. علی کعبے میں آئے 3 دن برابر بی بی کعبہ کے اندر رہی. اب میں کیا کر سکتا ہوں، آپ امتحان لینے پہ تلے ہوئے ہیں. 3 دن برابر بی بی کعبہ کے اندر رہی. بی بی نے کھایا کہاں سے؟ آپ کی چپ پہ قربان. بی بی نے پیا کہاں سے؟ جب بی بی سے پوچھا گیا، بی بی فرماتی اکلت من اسمار الجنہ، میں جنت کے پھل کھاتی رہی. بہرحال اور آگے بڑھتا ہوں. 3 دن کے بعد رسول آئے. اسی جملے پہ ہو سکتا ہے میں موضوع تمام کر دوں. میں محسوس کر رہا ہوں میں کافی وقت پر گیا ہوں. بی بی کے پاس رسول آئے، علی کو اٹھایا یوں اپنے ہاتھوں پر. میرا یہ فکر ضائع گیا، مجھے دکھ ہوگا. رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. رسول جھکے، رسول جھکے. آپ کی چپ کی قسم ہے جب بھی جھکی ہے رسالت امامت کے لیے جھکی ہے. رسول جھکے علی پر، اتنا جھکے
اتنا جھکے رسالت کے لب امامت کے لبوں سے بلا فصل ہو گئے. اب میں تمام کرنا چاہتا ہوں تو تھوڑی سی میری مدد فرمائیں گے. رسالت کے لب امامت کے لبوں سے بلا فصل ہو گئے. علی نے دہن کھولا. میں بچہ تھا جب شہید محسن نقوی صاحب یہاں پڑھا کرتے تھے. ان کا ایک جملہ زبان پہ آ گیا اور یہی دے کے میں جشن تمام کر رہا ہوں اپنی طرف سے. وہ فرمایا کرتے تھے جیسے رسالت کے لب امامت کے لبوں سے بلا فصل ہو گئی، افق کے دہنے رسول سے، حضور میرا فکر ضائع نہ جائے، افق کے دہنے رسول سے رسالت کی زبان طلوع ہو کر افق کے دہنے امامت میں غروب ہو گئی. ہائے ہائے ہائے. اور استاد کیسر باروی نے یہاں عجیب جملہ کہا. ایک بندہ نہ بولے، میں ان کا شعر سنا کے منبر چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے عجیب جملہ فرمایا. وہ فرماتے بچے کو چساتے ہیں زبان احمد مرسل. اچھا آپ چپ رہے، میں بھی کھڑا. بچے کو چساتے ہیں زبان احمد مرسل. علی کے منہ میں رسول کی زبان. اگلے جملے کی قدر کرنا، تشریح کروں گا پھر مزہ نہیں رہے گا. بچے کو چساتے ہیں زبان احمد مرسل، دریا کے دہانے میں سمندر کا گزر ہے. ہائے ہائے ہائے. دریا کے دہانے میں سمندر کا گزر ہے. علی کے منہ میں رسول کی زبان آئی تو علی نے آنکھ کھول کے دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے گھر میں گواہ رہنا، آپ نے اللہ کے گھر میں علی کو زبان دی. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. زبان رسالت چوس کر علی نے فرمایا یا رسول اللہ، قرآن سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ جس محمد کی زبان چوس چوس کر پروان چڑھنے والا علی قرآن سنانے میں جبرائیل کا محتاج نہیں، اس محمد کا، اس علی کا محمد جبرائیل کے آپریشن کا محتاج کیسے ہو سکتا؟ نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلی اللہ. ہم اسٹیج پر سید راجہ حسین پاک کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب محمد نواز